بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام صنم ہے، میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، یہ صرف کہنے کی بات نہیں، میں واقعی حسین تھی، جس کو دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے تھے، کتنی پیاری لڑکی ہے، پتلی کمر، لمبے بال، بڑی بڑی آنکھیں، گورا رنگ اور ایک خوبصورت مسکراہٹ۔ مجھے دیکھ کر کوئی بھی میرا دیوانہ ہو سکتا تھا، اور میں کوئی بھی رنگ پہنتی میں بہت زیادہ اچھی لگتی تھی۔ میری ماں بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن وہ اس دنیا میں نہیں تھی۔ ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ میرے دادا کا ایک بہت ہی بڑا گھر تھا، جہاں پر ڈھیر سارے کمرے تھے، یہیں پر سب لوگ رہتے تھے۔ میرے ماں باپ کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے محبت کی شادی کی تھی۔ کسی نے میری ماں کو کبھی اچھا نہیں سمجھا۔ میری ساس اور باقی بیٹیوں کی بیویوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اور وہ بیمار رہ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ میری ماں تو اس دنیا میں نہیں تھی، لیکن اب میں سب کے لیے ایک ایسا تیر بن چکی تھی جو ان کے دل میں لگ گیا تھا۔ کیونکہ میں اپنے دادا کی بہت لاڈلی تھی، اس لیے کوئی مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ لیکن یہ گھر لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ گھر میں میرے علاوہ 7 لڑکیاں جو میرے چاچو اور تایا ابو کی بیٹیاں تھیں، اور سب کی سب بھی مناسب شکل و صورت کی مالک تھیں۔ بلکہ مناسب تو میں نے اس لیے کہہ دیا کیونکہ میں کسی کو بدصورت نہیں کہہ سکتی، لیکن وہ مناسب کے دائرے سے بھی باہر تھی۔ ایسے میں ان سب کے بیچ میں حسین و جمیل اور بھی زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ وہ لوگ مجھ سے بڑی تھی کیونکہ میرے تایا ابو کی بیٹیاں تھیں، اس لیے ان کے رشتے آتے تو لوگ ان کی جگہ مجھے پسند کر کے چلے جاتے۔ ایک دفعہ تو ایک رشتے والی نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں تو اسی لڑکی کا رشتہ چاہیے، یہی پڑی چاہیے ہمیں، آپ کی دوسری بیٹی تو ہمیں پسند نہیں آئی ہے۔ میری جو سب سے بڑی کزن تھی، اس کا نام فرخندہ تھا۔ اس کی شادی ہوتی تو باقیوں کی شادی ہونی تھی، لیکن اسے کوئی پسند کر کے ہی نہیں جاتا تھا۔ اس کے بعد میرا نمبر تھا، لیکن مجھے ابھی شادی کا کوئی شوق نہیں تھا۔ جو بھی آتا وہ مجھے پسند کر دیتا، اور فرخندہ کو اس بات سے بہت زیادہ نفرت ہوتی تھی۔ وہ میری پکی دشمن تھی، لیکن سب کے سامنے کہتی کچھ نہیں تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے ایسا کچھ نہیں تھا۔ پھر ایک دن ہمارے گھر میں بہت اچھا رشتہ آیا۔ یہ لوگ بہت اچھے تھے، گاؤں کے لوگ تھے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور یہاں سے مجھے گاؤں جانا تھا، لیکن گاؤں میں ان کا بہت بڑا گھر اور زمینیں تھیں۔ اس رشتے کے لیے تو میری ساری کزن مری جا رہی تھی، لیکن یہ رشتہ فرخندہ کے لیے آیا تھا۔ میں زمین، حویلی، جانور، جائیدادیں، کون ایسا رشتہ نہیں کرنا چاہتا ہے؟ اور پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان لوگوں کو میں پسند آ گئی، اور یہ رشتہ اس قدر اچھا تھا کہ میرے دادا نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم صنم کی شادی کرنے کو تیار ہیں۔ فرخندہ نے اس بات کا بہت برا منایا کہ میرے ہوتے ہوئے چھوٹی کے لیے رشتہ دے دیا، اور وہ بھی وہ رشتہ جو میرے لیے آیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر بہت روئی تھی، لیکن دادا کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا تو لڑکا بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کا نام امیر تھا۔ میری شادی پکی ہو گئی، اور لوگوں نے مجھے بڑے ناز نخروں سے رخصت کروایا۔ انہوں نے سب کچھ خود بنوایا اور کہا کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہمارے گھر میں تو دل رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن اپنی بہو کے لیے ہم سب کچھ نیا لیں گے۔ اتنے ناز نخرے اٹھائے انہوں نے، اتنے زیادہ زیور پہنائے کہ سب حیران رہ گئے۔ اس گھر میں کوئی بیٹی نہیں تھی، اسی لیے وہ مجھے ہی اپنی بیٹی بنا کر لے گئے، اور میں پہلی بہو تھی اس گھر کی۔ میرے ایک دیور بھی تھا، لیکن ابھی اس کی شادی کی عمر نہیں تھی، وہ پڑھائی کر رہا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، میرا شوہر بھی بہت اچھا تھا۔ یہ گاؤں بہت ہی چھوٹا تھا، لیکن وہ لوگ اس گاؤں کے سب سے امیر اور سمجھدار لوگ تھے۔ میری ساس نے کہا کہ کام کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں پر تو نوکروں کی بھرمار ہے، بس میرے بیٹے کو خوش رکھو اور اسی طرح سج دج کے رہا کرو۔ میرا شوہر پڑھا لکھا تھا، وہ مجھے ہنی مون پر بھی لے گیا۔ جب میں اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے آئی، ان کے لیے کافی سارے تحفے لائی تھی۔ میرے ہاؤ دیکھ کر تو وہ حیران رہ گئی، میں سونے سے بڑی ہوئی تھی، اور میرے پرس میں اتنے سارے پیسے تھے کہ میرے پرس کی زپ بند نہیں ہو رہی تھی۔ سب نے کہا کہ جیسی خوبصورت ہے ویسی ہی اس کی قسمت بھی خوبصورت نکلی ہے۔ میں نے سب کو یہ بھی بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس بات پر بھی میرے دادا بہت خوش ہوئے تھے، لیکن جب آخری وقت آیا تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میری ساس کی ٹانگوں میں بھی درد رہتا تھا۔ میرے دادا نے فرخندہ کو میری خدمت کرنے کے لیے بھیج دیا کہ تم اس کی بہن ہو، اور بہنیں ہی ایسے موقع پر خیال کرنے کے لیے جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہوتا تھا، جب بھی کسی لڑکی کے ہاں اولاد ہونے والی ہوتی تو اس کی بہن ہی چلی جاتی تھی، اور 40 دن پورے ہو جاتے تو تب واپس آتی تھی۔ اب میری تو کوئی بہن تھی نہیں، اور فرخندہ ہی سب سے بڑی اور سمجھدار تھی، اور میری شادی کے بعد سے وہ کافی بدل گئی تھی۔
اب وہ مجھ سے اچھی طریقے سے پیش آتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ قسمت کی بات ہے، اس کو عین وقت پر بھیج دیا گیا۔ میری طبیعت خراب ہونے میں ابھی 15 دن باقی تھے، لیکن ایک رات پہلے ہی میری طبیعت خراب ہوگی اور اس دن میری ساس بھی گھر پہ نہیں تھی، ان کے اپنے میکے میں کوئی فوتگی ہوگی تھی اور وہ وہاں گئی ہوئی تھی۔ گاؤں کے لوگ تھے، اس لیے میرا شوہر تو قریب آ نہیں سکتا تھا۔ دائی کو گھر بلا لیا گیا اور میں درد سے بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں پر عورتیں اس طرح سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ جیسے انجانے میں نے کیا کر دیا ہے۔ میں بھی حیران تھی کہ کیا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ میرا بچہ ٹھیک تو ہے؟ تو کسی نے کہا کہ بچہ نہیں، تم نے بلی کے بچے کو جنم دیا ہے۔ مجھے لگا کہ میرا دماغ گھوما ہوا ہے، میں نیم بے ہوشی میں ہوں، اس لیے مجھے ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہا۔ میں نے کہا کہ کیا کہا تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے انسان کے بچے کو نہیں، بلی کے بچے کو جنم دیا ہے۔ اور میں حیران رہ گئی، اور جب میں نے دیکھا تو واقعی بلی کا ایک بچہ میرے پاس پڑا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر میں پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ ایک ہفتے کے بعد مجھے ہوش آیا۔ گھر میں عجیب سا سناٹا تھا، سب لوگ خاموش تھے۔ فرخندہ میرے پاس بیٹھی ابھی تک رو رہی تھی، مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر خوش ہو گئی اور اس نے مجھے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میری ساس نے کہا کہ اس طرح کی سزائیں تو ان عورتوں کو ملتی ہیں جنہوں نے کوئی گناہ کیا ہوتا ہے، بڑی پرانی بات ہے۔ ایک عورت نے سانپ کا بچہ جنم دیا تھا اور سنا تھا کہ وہ پورے گاؤں کے مردوں کے ساتھ زنا کرتی تھی۔ میں اپنی ساس کی باتیں سن کر حیران رہ گئی کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تم بھی تو بڑی حسین اور خوبصورت ہو، اور جہاں حسن ہوتا ہے وہاں تو غرور ہوتا ہے، اور پھر جہاں غرور ہوتا ہے وہاں کچھ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کیسے مان لیں گے تم شادی سے پہلے پاکیزہ تھی؟ ہو سکتا ہے تم نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس کی وجہ سے تمہیں بھی یہ سزا ملی ہو۔ جو مجھے یہ باتیں سنائی جا رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر کہاں ہے، لیکن وہ وہاں پر نہیں تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ دوسرے کمرے میں آرام کر رہا ہے۔ اب میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ میں وہاں سے چلی گئی اور اپنے شوہر کو تلاش کرنے لگی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ میں نے کہا کہ آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی ذات ہے، جو کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اب یہ تم ہی جانو کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کی معافی مانگ لو، میں تمہاری پہلی غلطی سمجھ کر اسے معاف کروں گا۔ میں حیران رہ گئی کہ جب میں نے کوئی غلطی کی ہی نہیں ہے تو میں معافی کیوں مانگوں۔ مجھے فرخندہ نے سارا منظر بتایا۔ اس نے کہا کہ ایسے ہی ہوا تھا، سب لوگ چیخ اٹھے تھے، کچھ عورتیں تو بھاگ گئی تھیں اور ایک عورت بے ہوش بھی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ بس مجھے اور مت بتاؤ، یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بھی واپس چلی جائے۔ اس نے کہا کہ نہیں، تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہیں میری ضرورت ہے تو مجھے بتا دینا، میں آ جاؤں گی۔ اس نے میرا بہت خیال کیا۔ وہ وہاں سے چلی گئی اور جب میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میرے شوہر نے کہا کہ ہم لوگ حج کرنے چلتے ہیں، وہاں جا کے تو بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہاں پر جا کر دعا کریں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مجھے گناہ گار سمجھتا تھا، لیکن یہ بھی اس کی رحم دلی تھی کہ کم سے کم وہ میرا ساتھ دے رہا تھا۔ میری ساس تو اب میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھاتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ کوئی چیز نہ بنائے، جبکہ کبھی کبھی میرا موڈ ہوتا تھا تو میں کوئی کھانے پینے کی چیز بنا دیتی تھی۔ وہ میرا کھانا میرے کمرے میں ہی بھیج دیتی اور کہتی کہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا۔ بڑی مشکل سے یہ بات گاؤں میں پھیلنے سے روکی تھی۔ جن عورتوں نے یہ منظر دیکھا تھا ان کو پیسے دیے تھے تاکہ وہ اپنی زبان بند رکھے۔ میں نے بھی عورتوں سے پوچھا، میں نے بار بار سوال کیا، انہوں نے کہا کہ جی یہی سب ہوا تھا۔ میں دائی کے پاس چلی گئی اور انہوں نے بھی کہا کہ ہاں بیٹا یہی ہوا تھا، میں نے تو تمہیں قصوروار نہیں ٹھہرایا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا تھا اور مجھ سے تو ابھی بھی وہ منظر بھولا نہیں جا رہا۔ میں پریشان تھی بہت زیادہ۔ ہم لوگ اللہ کا گھر دیکھنے چلے گئے، وہاں پر جا کر بہت سکون ملا۔ میں نے اللہ سے رو رو کر معافی بھی مانگی کہ اگر انجانے میں مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو مجھے معاف کر دیں، اور اگر مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا تو پھر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ کچھ دن وہیں پر رہی، کچھ دل کو سکون ملا اور دل نے یقین کر لیا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم لوگ واپس آ گئے اور کچھ عرصہ تک میں نے اپنی صحت پر توجہ دی۔ میرے شوہر نے کہا کہ ٹینشن مت لو، کیونکہ میں بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ اب گھر گئی تو سب نے مجھے تسلی ہی دی۔ اپنے گھر میں 1 مہینہ رہ کر آئی تھی۔ وہ لوگ بھی میرے لیے پریشان ہی تھے، کہتے تھے کہ تمہیں نظر لگی ہے، اب تم اچھے اچھے کپڑے مت پہنا کرو، سونے کی چیزیں مت پہنا کرو،
اور کسی کو یہ بھی نہ بتانا کہ میں بڑی حویلی میں رہتی ہوں یا میرے پاس اتنے سارے پیسے ہیں۔ سادگی اپنا لو، سادی بن کر رہو، کوئی پوچھے تو کہا کرو کہ بس گزارا ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی نظر بڑی بری ہوتی ہے۔ میرے دادا کہتے تھے کہ بری نظر تو جیتے جاگتے انسان کو قبر میں ڈال دیتی ہے۔ بس ان کو ہی یقین تھا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ 2 مہینے بعد مجھے یہ بات پتہ چلی کہ میں پھر سے ماں بننے والی ہوں۔ اس دفعہ تو میں نے پہلے سے ہی دعائیں مانگنی شروع کر دیں، بازو کے اوپر تعویذ باندھ لیے اور دن رات میں عبادت میں ہی گزارنے لگی۔ شوہر بھی جگہ جگہ سے چیزیں دم کروا کے لاتا، مجھے کہتا کہ یہ سب کچھ استعمال کرو۔ میں دم کیا ہوا پانی پیتی تھی اور دم کی ہوئی کھجوریں بھی کھایا کرتی تھی۔ 5 وقت کی نماز کے علاوہ بھی عبادت کرتی رہتی تھی۔ صدقہ خیرات کی تو کوئی کمی نہیں تھی۔ میرا شوہر شکر ہے میرا ساتھ دے رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس دفعہ کرم ہوگا۔ میرا یہ وقت بھی گزر گیا۔ میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن میری ساس نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے یہاں کی کوئی عورت ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی ہے۔ پہلے مجھے خیال نہیں آیا کہ میں ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں، اور اس دفعہ تو میری ساس ویسے ہی میری دشمن ہو گئی تھی۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میرا شوہر بھی مجبور تھا کیونکہ وہ میرا ساتھ دے رہا تھا، اس لیے میری ساس پہلے ہی اس سے خفا تھی۔ آخری وقت آیا تو فرخندہ پھر سے حاضر تھی۔ مجھے یہ پتہ چلا کہ فرخندہ کے ساتھ پچھلے دنوں کچھ اچھا نہیں ہوا ہے۔ ایک عورت نے اسے بہت بڑی بڑی باتیں سنائیں اور کہا کہ تمہاری تو شادی کی عمر گزر گئی ہے، اور میری ایک اور کزن جو مجھ سے بھی چھوٹی تھی، اس کے لیے ایک رشتہ آ گیا تھا اور اس کے ابو نے ان لوگوں کو ہاں کہہ دی تھی۔ لیکن میں نے فرخندہ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی کہ کہیں اس کا دل نہ دکھ جائے اور اسے میری کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید جانے انجانے میں نے اس کا بھی بہت دل دکھایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کے دل سے ہی میرے لیے بد دعا نکل گئی ہو، لیکن جو بد دعا دی نہیں جاتی، صرف دل سے نکل جاتی ہے، وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اور وہ کہتی تھی کہ مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم تو میری بہن ہو۔ اس دفعہ پھر سے ایسا ہوا کہ میری طبیعت 1 مہینہ پہلے ہی خراب ہو گئی اور میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ آخری وقت میں پھر سے بے ہوش ہو گئی، جبکہ بہت کوشش کی میں نے اپنے آپ کو ہوش میں رکھنے کی۔ وہی دائی تھی، وہی فرخندہ، اور وہی ہوا جو پہلے ہوا تھا۔ اس دفعہ پھر سے میں نے ایک بلی کے بچے کو جنم دیا تھا اور پھر سے وہی سب خوف و ہراس پیدا ہو گیا تھا۔ میری ساس میرے شوہر کو میرے پاس بھی آنے نہیں دیا اور فرخندہ سے بھی کہا کہ اب اس کو یہاں سے لے جاؤ، یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، یہ عورت نہیں چڑیل ہے جو اللہ کے گھر گئی اور وہاں بھی اس کو معافی نہیں ملی، تو اس کا مطلب اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی معافی اس کو اس دنیا میں کبھی ملنے والی نہیں ہے۔ اس کے لیے یہی سزا بہت بڑی ہے کہ یہ بلی کے بچے جنم دے رہی ہے۔ میں اب دماغی طور پر بالکل مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے واپس بھیج دیا گیا اور میرے شوہر نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں ایسی بن گئی تھی کہ جیسے کوئی زندہ لاش ہے۔ میرے دادا نے مجھے اپنے کمرے میں ہی رکھ لیا اور وہ دن رات میرا خیال کرتے تھے۔ اب تو میری کزن بھی میرے قریب نہیں آتی تھی۔ ان کی ماں نے ان کو کہا تھا کہ اس کے پاس نہ جانا، ہو سکتا ہے اس کے اوپر کسی چیز کا سایہ اور وہ تمہیں بھی ہو جائے۔ میری زندگی اچانک سے بدل گئی تھی اور مجھے اتنی زیادہ تکلیف ملے گی یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دن رات سوچتی رہتی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا، ایسا بھی میں نے کیا کر دیا تھا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا تھا۔ میرے دادا نے مجھے سمجھایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ان لوگوں نے تمہیں طلاق دی تو میں ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ تمہیں طلاق نہیں دیں گے۔ میرا شوہر میرے نام ابھی تک طلاق نہیں بھیج رہا تھا، جبکہ میری ساس نے کہا تھا کہ تجھے جاتے ہی طلاق مل جائے گی، بس تو یہاں سے نکل جا۔ میرے دادا نے کہا کہ تم اپنے آپ کو بہتر کرو، زندگی صرف یہاں تک نہیں ہوتی، اپنے آپ کو سنبھالو۔ میں نے کہا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، آج نہیں تو کل میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا، اور یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی ہے اور ابھی بھی پھیل رہی ہے۔ کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، میں جتنی خوبصورت تھی میں اتنی بدصورت بن گئی ہوں۔ اب مجھ میں اور ایک بدصورت بدبودار لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی مجھے قبول نہیں کرے گا۔ میں دن رات روتی رہتی تھی۔ میرے دادا بھی میرے لیے بہت زیادہ پریشان تھے، ان کی طبیعت بھی آج کل خراب تھی۔ لیکن پھر ایک دن ہمارے گھر میں کچھ بہت عجیب ہوا۔ ایک دن فرخندہ کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا۔ وہ گھر کی مین الماری میں سے پیسے چوری کر رہی تھی اور اس کو ایک چاچی نے پکڑ لیا تھا جو ویسے اس کے خلاف تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن میری چاچی کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے بچوں کی قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس کی حرکتیں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ سب کو ایسے لگ رہا تھا کہ کہیں اس کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی، اس لیے یہ کسی غلط کام میں پڑ گئی ہے۔ سب لوگ اسے بار بار پوچھ رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، میرا کسی کے ساتھ چکر نہیں ہے۔ کبھی اپنی ماں کی قسم کھاتی تھی، کبھی اپنے باپ کی، سب کہہ رہے تھے کہ جھوٹی قسم کھا رہی ہے۔
میرے دادا نے کہا کہ گھر میں فساد مت بناؤ، اور فرخندہ کو کہا کہ آئندہ اگر تم نے اس طرح کی حرکت کی تو میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اب اس کی اس گھر میں کوئی عزت نہیں تھی، اس نے میرا بہت ساتھ دیا تھا، اس لیے میں اس کی تسلی کرنے کے لیے چلی گئی۔ سوچا اس سے بات کرتی ہوں، پوچھتی ہوں کہ کیا بات ہے، لیکن اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنی شروع کر دی کہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جب میں نے کہا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی تو کیوں میرا تماشا دیکھنے آئی ہو؟ بلکہ تماشا تو تمہارا بن گیا ہے، جاؤ اپنے کمرے میں وہیں پہ بیٹھا کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کی۔ میں حیران تھی کہ اس کو کیا ہو گیا تھا، یہ تو بالکل پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ میں اس سے آرام سے بات کر رہی تھی اور وہ میرے ساتھ چلا چلا کر بات کر رہی تھی۔ ایک رات سب سکون سے سو رہے تھے لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اور باہر بارش بھی ہو رہی تھی جو مجھے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ میں حیران ہوئی، مجھے لگا کہ شاید میرے دماغ میں وہم رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی۔ میرے دادا جاگ گئے، انہوں نے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں، اس گھر کی عوام تو گورے بیچ کر سوتی ہے، کوئی نہیں جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں آتی ہوں، میں بھی ان کے ساتھ چلی گئی، اور جب ہم نے دروازہ کھولا تو ہم حیران رہ گئے۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی جس نے 2 بچے اٹھا رکھے تھے، ایک بچہ شاید 1.5 سال کا تھا اور دوسرا 7 ماہ کا ہوگا، دونوں ہی لڑکے تھے۔ میرے دادا نے کہا کہ کون ہو تم یہاں پر اس وقت کیا کر رہی؟ اس نے کہا کہ مجھے فرخندہ سے ملنا ہے، اس جیسی عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی، جھوٹ بولا ہے، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میرے دادا نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور باقی سارے گھر والوں کو بھی جگا دیا۔ جب اس عورت کو فرخندہ نے دیکھا تو اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ وہ بھی فرخندہ کو دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھی اور کہا کہ لو سنبھالو اپنے بچوں کو، تم نے تو کہا تھا کہ مہینے کے 50,000 دو گی، اور 2 مہینے سے تم نے مجھے پیسے نہیں دیے۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں نے بچوں کو سنبھالوں، وہ بھی 2 بچوں کو، جو میری اپنی شادی خراب ہو جائے گی تمہارے بچوں کی وجہ سے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت کیا کہہ رہی تھی۔ اس نے وہ بچے وہاں چھوڑ دیے، وہاں سے چلی گئی۔ اب سب فرخندہ کی طرف ہی متوجہ تھے۔ پھر اس نے وہ بات بتا دی جس کو سن کر ہم سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ یہ بچے میرے نہیں، یہ بچے صنم کے ہیں، میں صنم سے نفرت کرتی تھی، اس نے مجھ سے میری قسمت چھینی تھی، جو رشتہ میرے لیے آیا وہ اسے پسند کر کے چلا گیا، میں اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اس لیے عین وقت پر وہاں چلی گئی، اس کی خدمت کرتی رہی، اور جیسے ہی اس کا بچہ پیدا ہوا میں نے اس کا بچہ غائب کر کے وہاں پر بلی کا بچہ رکھ دیا۔ میں دائیوں نکرانیوں سب کو پیسے دیے تھے اور ان کو یہ بھی کہا تھا کہ تمہارا منہ بند کروانے کے لیے یہ خاندان والے بھی تمہیں پیسے دیں گے، تم لوگوں کے پاس ڈبل کمائی کا موقع ہے تاکہ وہ بدنام ہو جائے اور اسے دکھ ملے اور اسے وہاں سے نکال دیا جائے۔ اور دوسری دفعہ بھی میں نے یہی کیا۔ یہ دونوں بچے صنم کے ہیں، میں نے ایک عورت کو یہ بچے دیے تھے تاکہ وہ ان کا خیال رکھ سکے، لیکن وہ مہینے کی 50,000 مانگ رہی تھی، اور اسی لیے میں گھر سے چوری بھی کر رہی تھی۔ میں ان بچوں کو جان سے مار نہیں پائی۔ فرخندہ کو اپنی ماں نے اسے مارنا شروع کر دیا اور باپ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں حیران رہ گئی اور اپنے بچوں کو گلے سے لگایا۔ وہ دونوں بیٹے تھے اور وہ دونوں میرے ہی بچے تھے۔ میں اتنا رو رہی تھی کہ روتی روتی ہی میں گشی میں جا رہی تھی۔ میرے دادا نے بھی ان بچوں کو پیار کیا اور میرا شوہر اور میری ساس کو بلایا اور ان کے سامنے بھی فرخندہ نے یہ ساری داستان سنائی۔ انہوں نے بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگے، مجھے قبول کر لیا۔ میرے شوہر نے جب اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھا تو اس کی حالت بھی میری جیسی ہی ہو گئی تھی۔ وہ عورت ان کا اچھے سے خیال نہیں رکھتی تھی، اس میں سے ایک کو بخار بھی تھا۔ ہم فوراً ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ان کا خیال رکھا، اور پھر اس کے بعد میرا شوہر مجھے وہاں سے عزت کے ساتھ رخصت کروا کے لے گیا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے یقین تھا کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، اس لیے میں تمہیں طلاق نہیں دے رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تمہیں طلاق نہیں دی۔ میری ساس نے بھی مجھ سے معافی مانگی اور فرخندہ کو سارے گھر والوں نے ہی نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ دادا نے اس کی شادی ایک چپراسی سے کروا دی اور اس کو گھر سے جلدی جلدی نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہی اس کی سزا ہے۔ اس کے اپنے ماں باپ نے بھی مذمت کی کہ اب میں اپنے گھر میں ہوں اور اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوں، لیکن یہ سوچ کر آج میں حیران ہوں کہ اتنی بھی کیا دشمنی تھی اس کی میرے ساتھ کہ وہ اس حد تک چلی گئی۔ دوستو، ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔